ان فی خلق السماوات والارض، اللہ خالق ہے تو اپنے خالق ہونے کو سمجھا رہا ہے کہ تجھے بھی پیدا کیا ہے، اور یہ کائنات کہاں سے آئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو، صرف رینڈ کے پیچھے نہ بھاگتے رہو بلکہ زمین آسمان میں غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا رات کا آنا، دن کا جانا رات کا جانا، اس میں غور کرو۔ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، تمہارے ساتھ سمندر ہے اتنا بڑا، اس میں جہازوں کا چلنا اور یہاں سے چلتے چلتے امریکہ پہنچ جانا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے اللہ کا پانی اتارنا۔ وبث فیہا فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور زمین کو زندہ کر دینا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اس میں زندگی کو پروان چڑھا دینا۔ وتصریف الریاح، اور موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا تیز چلنا۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، ہواؤں کا تیز چلنا۔ ریحا صرصرا فی ایام نحسات، کبھی رحمت کی ہوا کبھی عذاب کی ہوا بن کے چلنا۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا آ کے کھڑے ہو جانا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، اپنی عقل کو استعمال کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ تم اگر تھوڑی سی بھی فکر اور سوچ کو استعمال کرو گے تو تمہیں چپے چپے میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تمہیں اپنا آپ بتائے گا کہ تیرا اللہ ہے۔ یہ ٹیبل ماؤنٹین بتاتی ہے کہ اللہ ہے، یہ اس کے ساتھ اٹلانٹک اوشن بتاتا ہے کہ اللہ ہے، انڈین اوشن بتاتا ہے کہ اللہ ہے، بارش کا برسنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، شمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج کا ایک نظام کے تحت چلنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کا گھٹنا بڑھنا اور ڈوبنا ابھرنا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، چاند اور سورج میں ٹکر نہیں، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ولللیل سابق النہار، دن رات میں ٹکراؤ نہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ والنجم اذا ہوا وبالنجم هم یہتدون والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ آسمان میں ستاروں کا چمکنا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان میں بادلوں کا کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ هذا عذب فرات سائغ شرابہ، میٹھے پانی کی نہریں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وهذا ملح اجاج، کڑوا پانی بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، کڑوے پانی سے بھی مچھلی نکال کے کھاتے ہو اور میٹھے پانی سے بھی نکال کے کھاتے ہو، یہ بتلاتا ہے سب کچھ کہ اللہ ہے۔ وَتَسْتَخْرَجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم موتی نکالتے ہو، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا، یہ درخت بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ، پھلوں کا، درختوں پہ پھلوں کو دیکھو، ان کا پکنا دیکھو، ان کے ذائقے دیکھو، ان کی خوشبو دیکھو، ان کی رنگت دیکھو، تم پیکنگ دیکھو، انار کی پیکنگ دیکھو، دانہ دانہ دیکھو، اس کا جڑنا دیکھو، اس کا رنگ دیکھو، اس کا روپ دیکھو، اوپر چھلکا دیکھو، نکلتا کس باریک سی ٹہنی سے ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، کہ تمہارا اللہ ہے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا پتہ بتاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، یہ پاک پروردگار ہے، میرا رب، آپ کا کل کائنات کا رب، مجھے آپ کو بنانے کی کہانی سنا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیسے بنایا۔ سبحان اللہ، اتنے لمبے چوڑے سسٹم کے بعد صرف اس لیے بنایا کہ رینڈ کماندے کماندے ویلے ہو جاؤ، چپ کر کے جا کے قبرنج پہ جاؤ۔
او میرا دل بدل دے. ہاں، کیا کہتا ہے؟ اذرت لک عرقین رقیقین، میں ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالتا ہوں. ینبعان لک لبنا خالصا، جو تجھے خالص دودھ پلاتے ہیں. پہلے بھی تو ماں کھانا کھاتی تھی، دودھ نہیں بنتا تھا. تیرے آنے کے بعد دودھ بننا کیوں شروع ہو گیا؟ یہ کہاں سے سسٹم آن ہوا؟ اور جب تیرے دانت نکل آئے تو وہ سسٹم آف ہو گیا. یہ آن آف کا بٹن کس کے پاس؟ تو جو رب تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، ماں کی جھولی میں نہیں بھولا، سب سے آسان ترین تیرا رزق اس نے ماں کی جھولی میں، ماں کی چھاتی میں ڈالا. اب تو دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ روٹی کی تھکا بھی ہے؟ فلما ترعرعت لم ازل ادبر فیک تدبیرا حتی انفذت ارادتی فیکا. میری تدبیر چلی تجھے ایک گندے پانی سے بناتے 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 سواک رجلا، تمہیں انسان بنایا. یا آئے ہائے ہائے، کیا آیت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. کیا خوبصورت انداز میں میرا رب میری آپ کی کہانی سنا رہا ہے. کو تم ذرا قرآن تو پڑھو، کدی پڑھتے لیا کرو ویلے ہوتے. تم قرآن تو پڑھو جس سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کس انداز میں بنایا. ساری کائنات کی چکی کو حرکت دی، پھر تیرا وجود اللہ تعالیٰ نے بنایا. لیکن آگے اللہ کا گلہ سنو. یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، آگے ہم نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت فلما ترعرعت واشتد عضدك واشتد ازرك، جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑیں اور تو مست ہو کے چلا اور تو متکبر ہو کے چلا اور تیرے بازو مضبوط ہوئے، تیری چھاتی مضبوط ہوئی، تیری کمر مضبوط ہوئی، تو اب تیرا رب کہتا ہے مجھے انتظار ہوا کہ میں نے اسے گندے پانی سے یہاں تک پہنچایا، اب یہ میرے آگے سر جھکائے گا، میری نماز پڑھے گا، میرا قرآن پڑھے گا، جس چیز کو کہا ہے کرے گا، جس کو چھوڑنے کو کہا ہے چھوڑے گا، یہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، نکاح کرے گا، زنا نہیں کرے گا، یہ حلال پیے گا، شراب نہیں پیے گا، یہ حلال کمائے گا، حرام نہیں کمائے گا، یہ صحیح کرے گا، غلط نہیں کرے گا. میری آس لگ گئی کہ میں نے جو یہ کیا تو تو نے یہ کرنا ہے، لیکن تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت واشتد عضدك واشتد ازرك بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء. ارے نافرمان انسان، تو میرا ہی دشمن بن گیا. میری دی جوانی کو میرے خلاف، میں نے آنکھیں دی میرے خلاف چلائیں، کان دیے میرے خلاف استعمال کیے، طاقت دی میرے خلاف استعمال کیا، رزق پیسہ دولت دی میرے خلاف استعمال کیا، جسم دیا میرے خلاف استعمال کیا. بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء. ارے برے انسان، تو مجھے ہی للکارنے لگا. اپے ویکھی جیسی، یہ پنجابی آندر اپے ویکھی جیسی، تو مجھے ہی للکارنے لگا. اللہ اپے بخشش، اللہ اپے بخشش. پھر تو حسین اور یزید کی لڑائی مفت کی تھی، کیوں میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا دیا؟ آسان ہوتا ہے نسل کٹوانا، نسل کٹوانا آسان ہوتا ہے. آنکھوں کے سامنے نسل کٹ رہی ہو اور ایک بول پہ سب کچھ بچ جائے، ایک بول پہ ہر شے بچ جائے اور پھر ہر شے قربان کر دینا. کیوں کیا یہ کربلاؤں کا جھگڑا کیوں ہوا؟ کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف شیطان ہے. اللہ کو پاتے ہو تو سب کچھ جاتا ہے، کہ جانے دو،
یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ ابن آدم کی اولاد، تو کیپ ٹاؤن میں رہے یا مدینے میں رہے یا پاکستان میں رہے یا ہندوستان میں رہے، میری طلب میں آ، مجھے ڈھونڈ، میری طلب میں آ۔ اگر میں ملا سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا، اور میں مل گیا تو تیرے سارے دکھ درد دور، اور میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ یہ کربلاؤں کا فلسفہ ہے کہ میرے نبی کے نواسے نے اللہ کو پایا، سب کچھ کھو دیا، قیامت تک اس کے لیے نوحے پڑے جائیں گے، اور قیامت تک عزت کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا۔ یزید اور اس کے یزیدیوں نے دنیا کو لیا، اللہ کو چھوڑا، قیامت تک کے لیے لعنت 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 ان کے لیے مقدر کر دی گئی، دنیا میں الگ آخرت میں الگ۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، یہ معراج زندگی ہے۔ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ۔ اللہ کا راضی ہو جانا، یہ سب، یہ میری منزل ہے، یہ میری منزل ہے۔ یہ میری منزل نہیں ہے کہ میرے پاس رینڈ اکٹھے ہو جائیں اور مجھے پاسپورٹ مل جائے ساؤتھ افریقہ کا۔ میری منزل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جب میرے جانے کا وقت ہو تو وہ مجھ سے راضی ہو۔ موت زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور موت زندگی کا سب سے خوفناک پیغام ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے فَلَمَّا تَرَارَعْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي، جب تو طاقتور ہوا، جوان ہوا، تو مجھ سے لڑنے لگ گیا، میری نافرمانی پہ اتر آیا۔ هَكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ، سبحان اللہ، کیا نیکی کرنے والے کا یہی، نیکی کرنے والے کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے؟ اب اگلی سننا، سبحان اللہ، معاذ ذلک، معاذ ذلک، تیرے اس سب کے باوجود جو تو کر رہا ہے دن میں رات میں، ان سألتنی اعطیتک، تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیں گے، آق نامہ اخباروں میں چھاپ دیں گے، اور میرا اللہ کہہ رہا معاذ ذلک، ساری زندگی کی تیری نافرمانیوں کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک، تو معافی مانگتا ہے، تو مانگتا ہے میں تیری جھولی بھرتا ہوں، وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، اور تو معافی مانگتا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ سے صلح کرو، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو چیز آئی یا گئی عارضی ہے، اللہ ملا تو ہمیشہ کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کتنا زیادہ بیان کرے، کیسے بیان کرے، کس طرح بیان کیا ہے میرے اللہ نے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، ساری زمین فل کر دے، سمندروں کو بھر دے، پہاڑوں کو چھپا دے اپنے گناہوں میں، پھر اپنے گناہوں کو اٹھا کے لے جا، سورج چاند ستاروں کو بھر دے، سیاروں کو بھر دے، پھر اتنے گناہ کر کے میرے آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، میرے رب کی قسم فرشتے بھی کافر ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، جنات کافر ہو جائیں، اور یہ سب مل کر قیامت تک کی زندگی پا کے گناہ کریں اور فرمانبرداری کا ایک کام نہ کریں، تو بھی ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے۔ لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ، ایک مرد، ایک عورت، کیپ ٹاؤن کی ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، ثم استغفرتنی، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، غفرت لک، اللہ کہتا میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور کہ مجھے کون پوچھنے والے۔ تو بھائیو، مبارک اتنا بڑا مجمع شاید ہی کبھی جمع ہوتا ہو کیپ ٹاؤن میں، اور سب اہل ایمان ہیں، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ میں سب کے سامنے ایک درخواست رکھتا ہوں کہ آؤ ہم جتنی دفعہ ٹوٹ جائے، یہ کبھی نہ سوچو 10 دفعہ توڑ دی اب کیسے کروں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تے کعبہ ہی تا جاؤنا ہے، مندر تا نہیں جاؤنا، اتھے ہی جاؤنا جتھے معاف ہونے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب تو معافی مانگ، ان استقالنی عقلت لہ، جتنی دفعہ توبہ توڑ کے معافی مانگے گا اتنی دفعہ تیری توبہ کو قبول کر کے معاف کر دوں گا۔
پہلی توبہ جس خوشی سے قبول فرمائی تھی، ہزارویں کروڑویں بھی اسی خوشی سے قبول کروں گا، کیونکہ میری نیکی اور بدی کا اللہ پہ اثر کوئی نہیں ہے۔ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، ہماری نیکی کا اس پر کوئی اثر نہیں، ہماری برائی کا اس پر کوئی اثر نہیں، لہٰذا فرماتا تم معافی مانگو میں معاف کروں گا، 1 دفعہ، 1000 دفعہ، کروڑ دفعہ معافی مانگتے رہنا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ توبہ پہ پکا کر دے گا، اور اللہ گناہ کی نفرت دے دے گا، اور اللہ اپنے سامنے جھکنے کا شوق دے دے گا۔ کبھی نہ مایوس ہونا، کبھی نہ مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر، ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے، باقی سب رحمت والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان۔ یہ میرا آپ کا مولا ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اس میں صرف ایک نام المنتقم، بس المنتقم۔ 98 نام رحمت رحمت رحمت، بادشاہی، شہنشاہی، سخاوت، خزانے، طاقت، فوجیں، لشکر، قدرت، بقا، دوام، اور ایک نام المنتقم، بس۔ اور اس نام کو دیکھو، تلوار اگر پیک ہو تو کچھ نہیں ہوگا، چڑیا بھی نہیں مرے گی۔ تلوار کو پیک کر دیا جائے، اس کو نیام کہتے ہیں اردو میں، جس میں تلوار کو ڈالا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو پیک کر دیں تو وہ تو کوئی اثر نہیں کرے گی، اور اس کو نکالو اور پھر چلاؤ، پھر اثر کرے گی۔ یہ نام میں تمہیں ترمذی کی روایت کے سنائے ہیں، اس میں ابن ماجہ میں کچھ اور طرح سے ہیں، اور میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جیسے فرمائے ویسے اس کو آگے ہم تک پہنچایا گیا۔ تو میرے نبی المنتقم کو لائے کہاں؟ یہ کیا خوبصورت چیز ایک دفعہ مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ میرے نبی منتقم کو کہاں لائے۔ منتقم کو پیک کر دیا، دونوں طرف سے رحمت میں پیک کر دیا، ادھر سے بھی اوپر رحمت کا کپڑا چڑھا دیا۔ یہ دیکھو، البر، التواب، العفو، الرؤوف، یہ رحمت کے 2 نام ادھر، یہ رحمت کے 2 نام ادھر، اور اس کے بیچ میں ہے المنتقم۔ اللہ اکبر، پیک ہی کر دیتا، مزہ نہیں آ گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ سے دوستی لگاؤ، وہ دوستی لگائے گا۔ ان ذکرتنی ذکرتک یا ابن آدم، ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک۔ میرا بندہ تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے بھول جا، میں تجھے پھر بھی یاد کروں گا۔ جی اولادا ماں پہ بھلا دیں دیا، ماں پہ اولاد نہیں بھلیں دے۔ تو میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے بھول جا، میں تمہیں پھر بھی یاد کروں گا۔ تو وہ رحیم و کریم اللہ کے نبی نے یوں کر پیک کر دیا، سبحان اللہ۔ ادھر سے البر التواب، یہ رحمت کے 2 نام، العفو والرؤوف، یہ رحمت کے 2 نام ہے، بیچ میں المنتقم کو لا کے سے پیک کر دیا، سبحان اللہ۔ وخود اللہ کا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ میں ایک دفعہ سوچنے لگا اگر اللہ یوں کہتا کتب ربکم علی الغضب، اور تو کوئی دنیا میں انسان باقی نہ بچتا، سارے ہم کتے بلے بن جاتے۔ قربان جاؤں جو سن رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو محبت سے دیکھ رہا ہے کہ رب کہتا ہے کہ میں نے تم پہ رحم کرنا فرض کر لیا، تو ایک باری آ صحیح، چھوٹی جا ایک چھوٹا آنسو کا قطرہ مجھے دے دے، پھر دیکھ میں تیرے گناہ کیسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھائیو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔
ایڈی ساری گل ہے، سارے ہی معاف ہو گئے، اللہ کی قسم سارے معاف ہو گئے۔ اب علماء سے پوچھ لینا کہ کرنا کیا ہے، لیکن اب تک جتنے گناہ کیے تھے سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ تم ایسے بیٹھے ہو کہ یوم ولدتہ امہ، جس سے تمہیں ماں کے پیٹ سے جنم ملا تھا، جس دن ماں کے پیٹ سے نکل کر جیسے تم معصوم تھے ابھی ویسے معصوم بیٹھے ہوئے اس وقت۔ میرے رب کو توبہ اتنی پسند ہے۔ اب اس کے بعد اگر پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو معافی مانگنے نہ ہو، پھر معاف کر دے گا، وہ تو کڑا گھوٹا ہے۔ تو بھائی سب نے توبہ کی پکی نیت کر لی نا؟ اب کرنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ابھی تک بول رہا تھا، ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ اگلا حصہ اللہ نے خود بتایا، محمد الرسول اللہ، کہ توبہ کر کے محمدی بن جاؤ، توبہ کرو محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ دنیا کے ملکوں میں بھی جانا ہو تو ویزا لینا پڑتا ہے، یہاں تو نقلی نقلی ویزے بن جاتے ہیں، لیکن 2 نمبری یہاں تو چل جاتی ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے 2 نمبری نہیں چلے گی، وہاں محمدی ویزا چاہیے۔ تو اللہ نے پاسپورٹ ہمیں مفت میں دے دیا، ماں کے پیٹ سے نکلے ہمارے پاس پاسپورٹ تھا۔ اب ویزا مرنے سے پہلے لگوانا ہے کہ ہماری شناخت ہو، ہماری پہچان ہو کہ یہ محمدی ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ غلام محمد ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، غلام مجتبی ہے۔ نام کی برکت بھی ہوتی ہے لیکن کامیابی اسی کے صحرا اسی کو ملے گی جو غلام محمد بن کے دکھائے گا، جو نبی کے در پر جھک کے دکھائے گا۔ جو ہمارے شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ معراج پہ گئے، آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر دیا، سلیمان کو ہوا طوے کر دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کروا دی علیہم الصلوات و تسلیمات۔ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو میرے حبیب ہیں، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو نہ پہلے کسی کو دیا، تو بعد میں تو کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو دینا ہے؟ میرے محبوب میں آپ کو وہ دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ یا اللہ کیا ہے؟ کہ میرے محبوب وہ یہ ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کٹھا، یہ تو ہو گیا کلمہ۔ اور اب قرآن سناؤں، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ تو میں نے آپ کو اچانک پڑھ کے سنا دی ہیں کہ پورا قرآن اس طرح بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنا نام لاتا ہے اپنے حبیب کا لاتا ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، من یطع الرسول، اطیع الرسول تو قرآن میں اکیلا آیا ہے، اطیع اللہ قرآن میں کہیں بھی اکیلا نہیں آیا، کہیں پورے قرآن میں من یطع اللہ ورسولہ، اور نبی کے لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ۔ صرف اپنی اطاعت کا ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو جوڑا، اور نبی کی اطاعت کے ساتھ اپنی اطاعت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ میرے نبی کی شان میرا اللہ قرآن سے بیان کر رہا ہے۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الاللہ، سراجا منیر، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن سے میرے نبی کی نعت خوانی، میرا رب اپنے حبیب کی نعت پڑھتا ہے۔ ہمارے شاعر تو اپنے
علم کے مطابق پڑھیں گے. میرے رب نے اپنے حبیب کی نعت خوانی قرآن میں بیان کی ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان الله. فول وجهك شطر المسجد الحرام والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجلا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ومحمد مصطفى وطه وياسين ومحمد وأحمد وماحي وحاشر وعاقب وخاتم وأبو القاسم وطه وياسين ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعبة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخناد بن إيهام بن مقصر بن ناهض بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملها الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى الكلام نسيما جانب بطحا گزر کن نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن. یہ میرے آپ کے رسول ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے. رہنے کی جگہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جنت بنائی اور نافرمانوں کی جہنم بنائی. تو ہم مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی کی غلامی سیکھ لیں, اپنے نبی کے طریقے سیکھ لیں اور اپنے طرز زندگی کو بدل لیں کہ جنت کا در ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. میرے نبی کا فرمان ہے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہیں داخل ہوں گا. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے.
عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اسقنی من ماء المعین، کہ اللہ مجھے ماء معین، معین چشمہ ہے جنت کا، اس کا پانی تو پلا. تو اللہ نے فرمایا حرام علی الانبیاء حتی یشربہا محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا محبوب نہ پی لے، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے محبوب کی امت نہ پی لے. تو میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی والی زندگی سیکھنی ہے، اپنے نبی والی نقل اتارنی. نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتا. اتنے بھی آمدن کہ نہیں؟ اتنے بھی آمدن. تو جب ہم نقل لگا لیں تو کوئی نہ کوئی بوٹی لگی جاتی ہے، پاس ہو جاتے ہیں. تو اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ آپ کو محبت بری نظر سے دیکھے گا. یہ حلیہ میں نے مولوی کا نہیں بنایا، یہ میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. جنت میں جب جائیں گے نا تو داڑھی نہیں ہوگی، اللہ صاف کر دے گا. جن کی ہے انہوں نے پکی گلے نہیں ہوگی، جنہوں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گئی، تو اتنے بڑی مصیبت پی جائے. سبحان اللہ. شان دیکھنا اپنے نبی کی. آپ نے فرمایا میدان محشر سے پل صراط پار کریں گے ایمان والے، اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. 8 دروازے جنت کے، 7 دروازے جہنم، لہا 7 ابواب. اور کیا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے. اللہ نے سورہ رحمان میں جہنم کو ذکر کیا تو 7 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، 7 دروازوں کی طرف اشارہ. اور اللہ نے جب جنت کو ذکر کیا تو 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت الفردوس کو بیان کیا تو بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ، اور جو عام آرڈینری جنت ہے اس کو بیان کیا تو اس میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 دفعہ. جو جہنم کا بیان ہے تو اس میں جہنم میں 7 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو استعمال فرمایا ہے. تو جب یہ سارا مجمع وہاں پہنچے گا تو آگے دروازے بند، کہیں گے اب کیا کریں، اب کیا کریں، دروازے بند. تو وہاں 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، ایک سے وضو کریں گے. جب پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ غصہ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، کبھی نہ پیشاب نہ پخانا. اور دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرہ تر و تازہ چمکدار. ہمارا ایک ساتھی تھے، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے تھے، وہ گھٹنوں سے معذور تھے، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. جب کبھی ہم دیہات میں جاتے تو وہاں کموڑ نہیں ہوتا تو ان کو ٹوائلٹ میں بہت تکلیف ہوتی تھی، بیچارے اندر سے ہی ہائے کر رہے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ہم چشتی ہیں، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ہماری جماعت تھی، وہ گئے ٹوائلٹ اور میں باہر کمرے میں تھا، میں ان کی ہائے سن رہا تھا. باہر نکلے نا تو مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اللہ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اس کے بعد کہیں گے بھئی جنت میں کیسے جائیں؟ تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ جی ہمیں دروازہ کھلوا کے دیں. وہ کہیں گے بچوں میں نے تو نکلوایا تھا، میں تمہیں کیسے اندر لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو. پھر یہ آئیں گے نوح علیہ السلام، ادریس، شعیب، صالح، ہود، لوط، سارے نبیوں، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم، خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی اللہ، نوح آدم نبی اللہ اور نوح صفی اللہ. ان سب کے پاس جائیں گے، سارے کہیں گے بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں، ہم نہیں ہم نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن پتہ بتا سکتا ہوں کہ آج کون کھلوائے. وہ کہیں گے جناب پتہ ہی دسو، ٹوٹ کے تھکے پہ ہیں. تو وہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ، آج دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. اللہ اپنے حبیب کی شان دکھائے گا کہ آج دیکھو میرے نبی کا مرتبہ اور میرے نبی کی شان دیکھو کہ اگر تم اس کے طریقوں پہ چلتے تو آج تم بھی عزت والے ہوتے. اللہ کے واسطے رینڈ کے پیچھے ایمان نہ بیچنا، رینڈ کے پیچھے ایمان نہ بیچنا. حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا. اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا کے جنت بھی دکھائے، دوزخ بھی دکھا دے تو میرے ایمان میں ذرہ اضافہ نہیں ہوگا. نبی کی سن کے اتنا یقین بن چکا ہے، نبی کی سن کے اتنا یقین بن چکا ہے کہ میرے ایمان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، کیا ایمان ہے، کیا کمال ہے. تو سارے آئیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، دروازہ تو کھلوائیں. اب فرمائیں گے انا لہو، میں ہی تو ہوں، میں ہی تو ہوں. فاخر ساجدہ کا میں سجدہ کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ میرے اوپر تسبیح کا الہام کرے گا، نہ کبھی پہلے نہ بعد. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد،
ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا ہوگا، شفاعت کریں، قبول ہوگی۔ تو کہیں گے یا اللہ افتح لنا الباب، یا اللہ دروازہ کھول۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت الذی تبدأ، آپ پہلے آئیں گے تب دروازہ کھولے گا، ویسے نہیں کھولے گا۔ آپ نے فرمایا میں تیار ہوں۔ تو یوتا بناقاتن، تو جنت سے ایک سواری آئے گی، سواری، وہ اس کے پر ہوں گے، وہ پر ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی۔ آپ اٹھ کر اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ اس کی جو رسی ہوگی نا، رسی لگام، وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود ڈرائیو نہیں کریں گے، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ دو جہان کے سردار کا ڈرائیور بننا، رسی کا گرنا اشارہ ہوگا کہ کوئی ہے صحیح آمن والا ہوں، لہذا سارا امت کا مجمع یوں ہو جائے گا، کون بھائی کون نکلے گا؟ اب دیکھو بھائی کون نکلے گا، دیکھو بھائی کون نکلے گا۔ تو میرے رب کی آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر، بلال بلا، سید بھی پیچھے، قریشی بھی پیچھے، سارے ہی پیچھے، بڑے بڑے پیچھے، بڑے بڑے سردار، اور بلال حبشی غلام زادہ، کیونکہ میرے بلال نے سب سے زیادہ میری خاطر کوڑے بھی کھائے، پتھر بھی کھائے، آگ کے بھی جلا، لیکن زبان سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ باقی ہر صحابی کی زبان سے تکلیف میں کچھ نہ کچھ نکل گیا، لیکن واحد بلال تھے جو جل گئے اور پس گئے اور لٹ گئے اور پٹ گئے اور مٹ گئے، لیکن قریش مکے والے ان کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نہ نکلوا سکے۔ جب مار پڑتی احد احد، آگ پہ گھسیٹتے احد احد، ریٹ پہ گھسیٹتے احد احد، کوڑے مارتے احد احد، الٹا لٹکاتے احد احد، پتھر پر گھسیٹتے احد احد، احد کے سوا کوئی بول نہ نکلا۔ آؤ بلال آج میرے نبی کے ڈرائیور بن کے جاؤ۔ آج بلال کی شان دیکھو۔ بلکہ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا ساری دنیا میدان حشر میں پیدل چلے گی، میں براق پہ چلوں گا، اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا، اور جب میدان حشر میں ہم پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ اذان بلالی انشاءاللہ ہم سنیں گے میدان محشر۔ یہاں تو ان کا نصیب جنہوں نے سنی مسجد نبوی میں، لیکن اللہ تعالیٰ پوری امت کو کیا پوری دنیا کے انسانوں کا اذان بلالی سنائے گا جب وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ تو آپ کی سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ دروازے تک پہنچ کر نوک کریں گے، اندر سے آواز آئے گی من، کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، میں ہوں محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ مرحبا بک، امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ مرحبا، مجھے آپ کے رب کا حکم تھا کہ آپ سے پہلے دروازہ نہ کھلے، میں جنت کا جی ایم کہہ لو، چیئرمین کہہ لو، جو جنت کا سب سے بڑا ناظم کا میں رضوان ہوں، وہ اٹھ کے دروازہ کھولے گا۔ آپ نے فرمایا اور میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ غریب پہلے، ریڑھی لگانے والے، چاوڑی لگانے والے، رکشہ چلانے والے، کہ وہ پہلے جائیں گے۔ مالدار بھی جائیں گے لیکن بعد میں جائیں گے، اور غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور ایک عجب حدیث آپ کو سناؤں، آپ نے فرمایا کہ میں چل رہا ہوں گا تو میرے ایک طرف سے کچھ عورتیں مجھ سے آگے چلی جائیں گی، تو میں ان کو دیکھ کے حیران ہو کے پوچھوں گا تم کون ہو جو مجھ سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور پھر بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، تو آپ کا وہ مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہوں گی۔ اس شان سے جو امت داخل ہوگی، بھائیو محمدی طریقے پہ آ جائیں۔ یہ تبلیغ کا کام، یہ تبلیغ کی محنت میرے نبی کے طریقوں کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ فرقہ واریت سے پاک ہے، نفرت سے پاک ہے، غصے لڑائی جھگڑے سے پاک ہے۔ ہم مسلم بن کر، مومن بن کے زندگی گزاریں، امت بن کے زندگی گزاریں، امت پناہ ہماری پہچان ہو، اور کسی کی طرف ہم اگر ہم منسوب ہیں بھی صحیح تو اس کو دل میں رکھو، اسے بنیان بناؤ، اور امت پنے کو اپنی پہچان بناؤ کہ ہم امت ہیں، ہم امت ہیں، ہم امت ہیں۔ میرے نبی نے کہا ہو اسماکم، میرے رب کے قرآن نے کہا ہو اسماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں۔ میرے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہم ایمان والے ہیں۔ کنتم خیر امت، ہم امت ہیں، ہم امت ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی یہ پہچان بناؤ، محبت سے رہو، الفتوں سے رہو، تقسیم ہو کے نہ جاؤ، نفرتوں تک نہ جاؤ، ایک دوسرے کو محبت دو، سینہ کھلا رکھو، گلے لگانا سیکھو۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی جنت بھی بہت بڑی ہے، سارے بھی بڑھ گئے تاں بھی نہیں مکدی۔
تو بھائیو سب کے لیے جنت کا دروازہ کھلا رکھو. میرا رب پتہ نہیں کس کی بات پسند ہے, میرا رب کا چل جاؤ معاف کیا. ایک آدمی کی ایک نیکی گھٹ جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں جو غصے بیٹھے گا چھتر پھیرنا ہی پھیرنا ہے. یہ ہمارے خطیبوں نے اللہ کو خوفناک کر کے دکھا دیا ہے. ایک نوجوان کہنے لگا یہ مولویوں نے ہم سے ہمارا رب بھی چھین لیا کہ ہمارے اور اللہ سے اتنا ڈراتے ہیں کہ اگلا ڈر کے ہم ہی نس جانا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, ایک. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نیکی لیا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. وہ کہے گا چلو ایک طلب بھی جائے گی. اور وہ اماں ابا تائے چاچے نانے دادے پھوپھی پھوپھے ماسی ماسڑ سب کے پاس جائے گا, سارے انکار کریں گے. وہ کہے گا ہائے مارا گیا. تو ایک آدمی اس کی سن لے گا, وہ کہے گا کیوں مارا گیا؟ کہ یار میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے. جیسے آپ لوگ ایک ایک رینڈ اکٹھا کرتے ہو نا ہندوستان پاکستان سے آ کر, ایسے ہی ایک ایک میرے نبی کی سنت کو اکٹھا کرو گے تو دنیا کے بھی مالدار ہو جاؤ گے, آخرت کے بھی مالدار ہو جاؤ گے. موت پہ سارے رینڈ یہاں چھوڑ جاؤ گے اور میرے نبی کی سنتوں کو ساتھ لے کے جاؤ گے. تو کہے گا چل میاں مبارک ہو تیرا کام بن گیا. وہ کہے گا کیسے بن گیا؟ کہے گا میرے پاس ایک ہے, ہوئے تمی چھتر نہ ہوئے تمی چھتر. تو لے جا. وہ پٹھیاں چھالا مار داوے گا, یا اللہ میرا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسے بن گیا؟ وہ کہے گا وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نیکی دیتا ہوں, کہ اس کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلا لیں گے. فرمائیں کہ تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی میں دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو؟ آج تو ماں نہیں دیتی. کہے گا یا اللہ میرے کھاتے میں صرف ایک ہے, اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے تو سزا ہے, تو میں نے سوچا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. سبحان اللہ. میرا اللہ فرمائے گا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ آج کے دن مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں. یا تیری سخاوت پر تجھے بھی جنت اور اس کو بھی جنت. ایسے کریم رب کو کیوں ایسا دکھاتے ہیں کہ میرے تو سوا جنت کہیں جامنا ہی کوئی. بہت بڑی جنت ہے میرے رب کی. امت بن کے رہیں, محبت سے رہیں. تبلیغ اس کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے. اس کے لیے ارادے کرنا, اس کے لیے نکلنا. آپ اس کے کم از کم ارادے تو سارے بھائی فرما لینا. نیت کرتے نا 4 مہینے کی انشاءاللہ. اور آپ بہت بڑا مجمع ہو, میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں, تو میں صرف چھوٹی چھوٹی تشکیلوں پہ زور دیتا ہوں کہ آپ ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں اللہ کے راستے میں. اگر آپ پابندی سے جاتے رہے 3 دن کبھی ناغا ہو جائے کوئی بات نہیں, اور فرض نماز نہ چھوٹے. آپ بہت بڑا مجمع آئے ہو, یقیناً سارے تو 5 وقت کے نمازی نہیں ہوں گے, تو نماز نہ چھوٹے. کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں. روزہ بیمار ہو ٹھیک ہے چھوڑ بعد میں رکھ لینا, مسافر ہو کوئی نہیں بعد میں رکھ لینا. زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے کوئی بات نہیں, کل دے دینا, پرسوں دے دینا, اگلے مہینے, اس سے اگلے مہینے, 12 مہینے میں جب مرضی زکوٰۃ دینا. حج فرض ہو گیا جی ہو گیا, چلو اس سال کر لو, اگلے سال کر لو, مرنے سے پہلے تک کر لو, ٹھیک ہے. نماز فرض ہو گئی ابھی پڑھنی ہوگی, نماز فرض ہو گئی ابھی پڑھنی ہوگی. ٹائم داخل ہو گیا, بس 1 گھنٹہ ہے, 2 گھنٹے ہیں, 3 گھنٹے ہیں, 4 گھنٹے, اس کے اندر اسے پڑھنا ہے. اسے قضا نہیں کر سکتے. 14 صدی میں اگر کہیں نماز قضا کرنے کا عذر بنتا ہے تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کا عذر بنتا ہے کہ نہ ایسا ظلم کوئی دنیا دیکھے گی, نہ ایسے ظالم کبھی آئیں گے, نہ ایسے مظلوم کبھی آئیں گے, نہ ایسا پاکیزہ خون کبھی بہے گا. جو ہی سورج ڈھلا اور میرے نبی کے نواسے کی نظر پڑی تو اپنے زہیر, آپ کے ایک سردار تھے جان نثار ساتھی, ان کو اشارہ کر کے بلا کے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. ہاں اللہ کی قسم اگر یہ نہ پڑھتے تو بھی جنت تھی. کہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی تو آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن نے پوچھا یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تو اب اگر یہ نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں تھا, ہمارے لیے پیغام ادھورا ہوتا. اور میرے نبی کے گھر نے یہ پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. ہم تلواروں کی دھار کے نیچے سجدے کر کے دکھایا, بہتے خون میں سجدے کر کے دکھایا, تڑپتے جسموں کے ساتھ سجدے کر کے دکھائے, زخمی بدن کے ساتھ سجدہ کر کے دکھایا. تو تمہیں کیپ ٹاؤن جیسے خوبصورت شہر میں نماز سے کیا چیز روکتی؟ تو زہیر نے شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو, نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگا ہماری تلواریں نہیں رکیں گی. تو امام علی مقام نے فرمایا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ادھر آستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے جنگ کی, آدھوں نے نماز پڑھی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی تھی ان سے کہا تم جنگ کرو, جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے ان سے کہا تم نماز پڑھو. سب کو نماز پڑھوائی اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, امت محمد بیٹھے ہو, نماز. اس سے
اس سے زیادہ کوئی سنگین واقعہ تاریخ اسلام میں کوئی نہیں. اور نماز چھوڑنے کی گنجائش موجود ہوتی تو حسین چھوڑتے, نہیں چھوڑی, سجدوں میں سر دیا, نسل کٹوائی اور ہمیں پیغام دیا کہ جہاں بھی ہو نماز نہ چھوڑ. تو میں اب سب ماشاءاللہ مجھے ہر جگہ بہت خوشی ہوئی ہے. میں تو 27 سال کے بعد آیا ہوں. تو اس وقت ووسٹر ایک کوئی جگہ قریب وہاں اجتماع تھا, تو اس کے لیے ہماری جماعت آئی تھی. تو کیپ ٹاؤن, پھر ہم ڈربن گئے, پھر جوہانسبرگ گئے, پھر اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر گئے کافی. تو اس وقت جو اجتماع ہوا تھا ووسٹر کا, پورے اس علاقے کا اجتماع, اور اتنے آدمی نہیں تھے, 500 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. آج 5000 بیٹھے مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ سب میرے رب کی کرم نوازی ہے. اور دوسری خوشی مجھے یہ ہو رہی کہ سب مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں, سب نوجوان نظر آ رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ سب میرے محبوب کی امت آئی ہوئی ہے. تو میں آپ سب کے سامنے دیکھو یہ خیرات مانگتا ہوں, نماز نہ چھوڑ, نماز نہ چھوڑ, نماز نہ چھوڑ. اور دوسرا, سچائی کے ساتھی بننا, سچ بولو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی یتبع المؤمن علی الخصال کلھا الا الکذب والخیانہ. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو کبھی نہیں کرے گا. غور نال سنیں جی, میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو کبھی نہیں کرے گا. کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. لیکن میرے نبی کی امت ہی سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے بن گئے. میں نیوزی لینڈ گیا تو مجھ سے وہاں کے دوست پوچھنے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی ہیرا پھیری اور جھوٹ ووٹ ہوتا ہے؟ کہا نہیں جی یہاں کوئی نہیں ہوتا, صرف جو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے ہیں وہی کرتے ہیں, اور کوئی بھی نہیں کرتے, اور کوئی بھی نہیں کرتے. اب تم تینوں ملکوں کے بیٹھے ہو, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تو میں تمہارے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے؟ آج کے بعد دھوکہ نہیں دینا ہے. پیپر بنانے کے لیے ان کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو, ایمانداری کے ساتھ شادی کرو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس لیے شادی کرنا کہ پیپر بن جائیں, لعنت ہے اس دھوکے پر. میرے نبی کی امت بن کے ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ فراڈ نہ کرو. انڈیا پر جب انگریز کی حکومت تھی تو دلی میں ایک جیب کترا تھا, پک پکڑ والا. اس کا چیلا, اس کا ایک شاگرد رات شام کو 2 روپے لے کر آئے, تو اس نے اس کی پٹائی کی کہ آج صرف 2 روپے لائے ہو. انہوں نے کہا استاد آج بہت بڑا مال کمایا تھا, ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی, اس میں بہت پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. تو میں نے جا کر اس کو وہ واپس کر دی اور 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لے آئے. تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. تو دیکھو میرے عزیزو, اتنے نیچے نہ گرنا کہ کل کو اپنے نبی کو گلا سننا پڑے ہماری وجہ سے. سچائی کے ساتھ رہو, دیانتداری کے ساتھ رہو, کام کرنا ہے دیانتداری سے کرو, یہاں کا ٹیکس پورا ادا کرو. یہاں کی حکومت تمہارے لیے کتنی سہولتیں دے رہی ہے, کتنی سہولتیں دے رہی ہے, اور تو کتنے تمہارے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تمہارے سڑکیں کتنی اچھی ہیں, ہاسپٹل کتنے اچھے ہیں, تعلیم ہے. تو اللہ کے واسطے ہیرا پھیری کر کے ٹیکس بچانا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, سب کچھ دینا پڑ جائے. جس قوم کے پاس کربلا کا واقعہ ہو وہ جھوٹ بولے گی, وہ دھوکہ دے گی, وہ ہیرا پھیری کرے گی. آپ کو عجیب سنو, بروں میں سے اچھے, اچھوں میں سے برے پیدا ہوتے رہتے ہیں. یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ, اس کے باپ نے فرعون بن کے حکومت کی اور 3 بر اعظم پہ جھنڈا لہرا رہا تھا. وہ مر گیا 42 سال کی عمر میں. اس کا بیٹا بنا امیر المومنین 22 سال کی عمر, بھرپور جوانی, اور حکومت کتنی؟ 3 بر اعظم, افریقہ, ایشیا, یورپ. کیپ ٹاؤن کی دکان نہیں, 3 بر اعظم تے جھنڈا لہرا رہا ہے. 40 دن حکومت کی. مولانا صاحب عجیب واقعہ سنا رہا ہوں. 40 دن حکومت کی اور پھر سارے بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کانا ابی جبارن, میرا باپ فرعون تھا, اس نے اہل بیت کا خون بہایا, اور جس حکومت کے تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت, جس کو مرضی لے دو. اللہ اکبر. تاریخ کا ایسا روشن واقعہ ہے کہ خود تاریخ رشک کرے گی کہ 22 سال عمر ہوئے, 22 سال یہ نہیں 92 سال, 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کے تخت کو ٹھوکر مار دینا کہ یہ ظلم تھا,
اور یہ جھوٹ تھا اور یہ فراڈ تھا، میں اس پہ تھوکتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں، کیا شان ہوئی ہوگی اس کی اللہ کے نبی کے دربار میں اور اللہ کے دربار میں؟ اور پھر اپنے گھر میں گھسا اور اللہ اللہ میں لگا، اس کا جنازہ نکلا، اس نے باہر نکل کے تھوکا بھی نہیں حکومت پر۔ تو بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، اس کے پیچھے ایک جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا۔ نہ فراڈ یہاں کی عوام سے کرنا ہے، نہ فراڈ یہاں کی حکومت سے کرنا ہے۔ اپنے ماتھے پہ سچائی کا ٹیکا لگاؤ، اپنے چہرے پر جھوٹ کا داغ مت لگاؤ۔ دیانت میرے نبی نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، پوچھا گیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے کر پی رہے تھے، منہ پہ مل رہے ہیں، سینے پہ مل رہے ہیں، ہاتھوں پہ مل رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ یہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں بتاؤں سچا محبت والا کون ہوتا ہے؟ تو بڑا سوکھا کام ہے، میرے وضو کا پانی پی لو تو عاشق بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا محبت والا کون ہوتا ہے؟ اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا، آپ نے فرمایا میں بتاؤں کون ہوتا ہے؟ کہ جی کون ہوتا ہے؟ کہ من یصدق الحدیث اذا حدث، جو ہمیشہ سچ بولے کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ میرا عاشق ہے۔ یصدق الحدیث اذا حدث، جب بولے سچ بولے۔ فلیؤدِ الامانۃ اذا اؤتمن، جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے وہ ہے میرا عاشق، جو کسی کو دھوکہ نہ دے وہ ہے میرا عاشق۔ فلیحسن جوار من جاورہ، جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ تین نشانیاں میرے نبی نے عشق رسول کی بتائیں اور عشق الہ کی بتائیں، کہ اللہ رسول کا عاشق وہ ہے جو سچ بولے، جو دیانتداری سے زندگی گزارے، اور جہاں رہتا ہے وہاں کے اڑوس پڑوس والوں سے اچھا سلوک کرے۔ میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہیں تو اسے اپنا ملک سمجھو، اسے اپنا ملک سمجھو۔ یہاں کی اب تمہاری اگر نسلیں یہاں آباد ہیں تو یہ واپس نہیں جائیں گی، یہ ادھر ہی رہیں گی۔ یہ پاکستان کی لوڈ شیڈنگ، انڈیا کی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خان صاحب کوئی بیٹھا تھے ناراض نہ ہوئے، ویسے ہی لطیفہ سنا رہا ہوں۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کوئی فکر کا بات نہیں ہے، اس کو ہم بھی روزانہ نسوار کھلاتا تھا، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں ساؤتھ افریقہ کی نسوار لگی ہے، تمہاری نسلیں واپس نہیں جائیں گی۔ لہذا اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہو کے رہو، اس کو اپنا دیش سمجھو۔ ہر ملک ملک ماست، ملک خدا ماست۔ مسلمان کے لیے ساری دھرتی اس کا ملک ہے، ساری دھرتی اس کا وطن ہے، جہاں رہتا ہے اس کا وطن ہوتا ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، صدقات تو غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہاں کے کالے لوگ کتنے غریب ہیں، ان پہ خرچ کرو، ان کو کمائیاں میں سے حصہ دو، تو یہ کل کو تم سے محبت کرنے والے بنیں گے، اسلام کے بھی قریب ہوں گے اور یہ مدد کے حقدار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں صرف ایک دن گوشت پکتا تھا، اور آپ کا ایک یہودی پڑوسی تھا۔ جب مہینے کے بعد گوشت پکتا اور آپ کے سامنے رکھا جاتا تو آپ پوچھتے ہمارے پڑوسی کو بھیجا کون؟ یہودی، مسلمان نہیں، یہودی۔ کہا بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا جی نہیں۔ کہا پہلے ادھر بھیجو پھر مجھے کھلاؤ۔ پہلے وہاں بھجواتے پھر خود کھاتے تھے۔ تو بھائیو ایسے اپنے اخلاق بنا لو کہ اسلام تمہاری زندگی کے انگ انگ سے پھوٹنے لگے، تمہیں بولنا نہ پڑے، تمہاری زندگی اسلام بن جائے اور لوگ کھنچے چلے آئیں۔ یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اس کے لیے سارے بھائی نیت کرتے ہو، ارادے کرتے ہو؟ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہو نا تو دنیا لڑنے کی جگہ نہیں، صلح کر لیں۔ آپس میں جہاں بندے اکٹھے رہتے ہیں وہاں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے واسطے صلح کر لیں۔ اگر اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو اپنے بچے، اپنی بیوی، ان کو ٹائم دینا۔ جتنے لوگ پاکستان انڈیا سے جاتے ہیں باہر، وہ اپنے کام میں ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نہ بیویوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ بچے جنگل کے بوٹے کی طرح پروان چڑھتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کے پاس وقت گزارتے ہیں تو ان کے بچے اللہ کے فضل سے اچھے مسلمان بنتے ہیں، وہ کہیں بھی رہتے ہیں۔ تم مدینے میں رہ کر دکان کے اندر پاگل ہو جاؤ اور بچوں کو ٹائم نہ دو تو بچے بگڑ جائیں گے۔ تم کیپ ٹاؤن میں رہ کر اپنی دکان، اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے بچوں کو، بیوی کو ٹائم دو اور محبت دو، سلوک دو، تو وہ تمہارے ہوں گے، اللہ کے ہوں گے، اللہ کے رسول کے ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف نہیں آئے گا، جن کے سر پر
6 बर आज़म के इंसान और क़यामत तक के आने वाले इंसानों का बोझ हो, उनका कितना बड़ा काम होगा, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद आपने 9 बीवियों के साथ जिंदगी गुजार के दिखाई, उनको मोहब्बत दे के दिखाया, उनसे प्यार करके दिखाया, उनसे हुस्न सलूक करके दिखाया। अरब के माहौल में, सुने का यूब, अरब के माहौल में बीवी से प्यार का इजहार करना ऐब था और माशूक से प्यार का इजहार करना फख्र था। ये अरब का माहौल था। वहल तबकीन लैला इदा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्रिन निसाउन नवाइहु कमालो असाबल मौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमअन मिनल ऐन साफ़िहु व अग़बतु मिन लैला बिमा ला अनालुहु बला कुल्लु मा क़र्रत बिहिल ऐन ताइहु। ये मैंने आपको मिसाल दी है कि मजनू लैला लैला कहता जा रहा, हर शेर में लैला, हर शेर में लैला, ठुक के आखिर है, कोई उसको परवाह नहीं कि बाद में आने वाली दुनिया या मौजूदा दुनिया मुझे क्या कहेगी। इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूबु, या अल्लाह हर गुनाह से मेरी तौबा, पर लैला का इश्क मैं नहीं छोड़ सकता। ये अरब का माहौल था कि उसमें माशूक से मोहब्बत बताना एक फख्र, और बीवी से मोहब्बत साथ ही रन मुरीद बन गया, जन मुरीद जैसे हमारे मुल्क में होता है। तो ये माहौल था मेरे नबी के दौर में। इस माहौल में एक शख्स पूछता है, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? सुभान अल्लाह। मैंने जो माहौल बताया वो समझ में आया है? इस माहौल में मेरे नबी ने उसके कान में नहीं कहा, उसको करीब बुला के नहीं कहा, आपने जोर से कहा भरी मस्जिद में, मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। वो तो हिल गया, अभी आई की बनी। उनका या रसूलल्लाह मेरा मतलब है मर्दों में आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तब आपने कहना था अबू बकर से, तो आपने अबू बकर नहीं कहा, आपने उसका रंग पढ़ लिया, उसका मिजाज पढ़ लिया, आपने फरमाया आयशा के अब्बा से, आयशा के अब्बा से। अबूहा, अगर अपनी फैमिलीज के साथ हो तो अपनी फैमिली को टाइम दो। दिन रात कमाई 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 किस लिए कर रहे हो? एतदाल से चलो, बच्चों को टाइम। मेरे नबी 7 बर्रे आज़म की क़यामत तक की आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी, और आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे। हानतैया, मेरी बहार हैं हसन और हुसैन, मेरी आंखों की ठंडक है हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के 2 फूल हैं हसन और हुसैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। आप उनके लिए टाइम निकालते और घर आते अपनी बेटी के, और सुभान अल्लाह, और घुटने भी जमीन पर टेक के एक अपनी कमर सीधी कर लेते। कहते बच्चों आओ आओ भाई, अपने ऊंट पे सवार हो जाओ। हसन हुसैन को ऊंट पे सवार कराते और कमरे में चक्कर लगाते, फिर यूं पूछते कई फमातिया तो कुमा, तुम्हारा ऊंट कैसा है? अगर इतना बड़ा नबी बच्चों के लिए वक्त निकाल सकता है तो अनुकड़ी मौत पै गई। और फिर दोनों भाइयों को उतार देते और हजरत ज़ैनब को बिठाते, फिर उनको लेके चक्कर लगाते, पूरे कमरे का चक्कर लगाते और उनके साथ कुश्ती करते, कुश्ती करते, कुश्ती करवाते। एक दफा हसन हुसैन की कुश्ती करवा रहे थे, तो हुसैन जरा छोटे थे ना, वो दबा रहे थे, और हसन बड़े थे, वो दबा रहे थे। तो आप हजरत हुसैन को था शाबा, ई है हुसैन, ई है हुसैन, हुसैन हिम्मत करो, हुसैन हिम्मत करो। तो हजरत फातिमा कहने लगी या रसूलल्लाह आप सारी शाबाश हुसैन को दे रहे हैं, हसन को क्यों नहीं दे रहे? तो आपने कहा फातिमा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा हुआ हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी हुसैन को शाबाश दे रहा हूं। ये मेरे नबी की जिंदगी थी। इतने बड़ी मसरूफियत के बाद वो टाइम निकाल रहे हैं बच्चों के लिए। और ऐसे बैठ जाते, हजरत जाफर शहीद हो गए थे जवानी में, तो उनके बच्चे औन, मोहम्मद, अब्दुल्ला, हसन, हुसैन और हजरत अब्बास की औलाद, इन बच्चों को लाइन में खड़ा करके फरमाते आओ भाई मुझे हाथ लगाओ, जो पहले हाथ लगाएगा उसको इनाम मिलेगा। और वो बच्चे दौड़ लगाते, कोई सर पे चढ़ जाता, कोई कमर में चढ़ जाता, कोई गोद में आके घुस जाता। ये मेरे नबी ने हमें जिंदगी दिखाई। हजरत ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी की बच्ची उमामा को, मैं हैरान हूं, नमाज में तो सुकून चाहिए, और फुक़हा ये हमारे मुफ्तियान बताते हैं अगर ज्यादा हरकत हो जाए तो नमाज टूट जाती है। मेरे नबी ने हजरत उमामा को ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज थी उठाया हुआ था और नमाज फर्ज पढ़ा रहे थे। कड़ी लोड़ आई कि क्यों बच्ची को उठा के नमाज पढ़ा रहे हैं। अच्छा कहां बिठाया हुआ था? यहां बिठाना तो आम रिवाज है, यहां बच्चों को बिठा लेते हैं, यहां बिठा लेते हैं। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब को यहां नहीं बिठाया था, यहां नहीं बैठा, कंधे पे बिठाया हुआ था यहां, और आप नमाज पढ़ा रहे थे।
جب آپ رکوع میں گئے تو اس کو پکڑ کے نیچے اتار کے بٹھایا، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، جب اٹھنے لگے تو پھر اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کرتے کہ بچوں کو ٹائم دو۔ اس لیے یہ میں آپ کو گھر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ آپ سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا کر دیا تو صحابہ سمجھے آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ تو پہلی صف والوں نے تھوڑا سا دیکھا تو کیا دیکھا؟ دونوں بھائی حسن حسین آپ کی کمر پہ چڑھے بیٹھے تھے دونوں، اور ہم نے سجدہ لمبا کر دی۔ تو ایک صحابی جو قریب تھے نا، انہوں نے آگے بڑھ کے نا ایسے ان کو کھینچنا چاہا ایسے، تو میرے نبی کو یہاں سے ہاتھ نظر آیا، یہاں سے بھئی یہ ہاتھ ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا ایسے، مت اتارو۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے، جب تک دونوں بھائی اوپر بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب وہ نیچے اترے آپ نے نماز پڑھا کر دونوں کو اٹھا کے گود میں لے لیا اور فرمایا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ یہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، روٹی پکانا آتا تو وہ بھی پکا دیتے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا بیوی سے بڑا جھگڑا رہتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی نہیں خامدوں۔ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ سنت ہے، تم دیکھنا اس سے بہت کچھ ہوگا۔ تو کچھ دن گزرے، مجھے اس کا فون آ گیا ویسے ہی حال احوال پوچھنے۔ میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے؟ کمزور، ساری دنیا کا حسن تو عورت کے ساتھ ہے، جنت کا حسن بھی عورت کے ساتھ ہے۔ ابا جان آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے، ماں جی کو دیکھا تو تب جا کے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہن جنت ٹھیک ہے، پہلے کلے دا کیڑا کوئی کم ہوتا۔ تو اللہ نے دنیا کی سب سے اعلیٰ چیز عورت کو بنایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ دنیا چند روزہ سامان ہے، اس کا سب سے اعلیٰ سامان عورت ہے، نیک عورت، نیک عورت۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا صاحب عجب ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں جو نوالا رکھا تو اس کا منہ اتھے کھلا ہی رہ گیا ہے، کر کے بہ گئی۔ اور مجھے حیران ہو کے دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ تمہیں پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا، تمہیں یہ کس نے سبق سکھایا؟ کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ کہ اس نے ایسے اپنی جھولی اٹھایا، اللہ مولوی طارق جمیل کا اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ تو میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، میں آپ کو میں ہر بیان میں بتاتا ہوں۔ ہمارے علماء نے صرف عبادت تک دین کو رکھ کے نا سارا معاشرت کا دین دفن کر دی، ختم کر کے رکھ دی۔ 5 وقت کی نماز ہے، بعد میں کیا کرنا ہے؟ روزے 1 سال کے بعد آئیں گے، زکوٰۃ 1 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، باقی زندگی کیا ہے؟ عبادات تو اتنی ساری اور معاشرت اتنی ساری۔ تو میں علماء سے بھی